الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ہم تمام پر، ہمارے اہل و عیال پر خصوصی فضل کرم فرمائے، میرے دیکھنے والے سننے والے پر، اور بالخصوص ہم سب کو اللہ کریم رزق حلال غیب سے بے انتہا اہل بیت کے صدقے عطا فرمائے، ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ میرے ناظرین سامعین کو جس طرح سے پتہ ہے کہ الحمدللہ لطائف کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے اور اس پہ ہم ڈیپلی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو میں یہی چاہوں گا کہ تمام احباب اس کو ابتدا سے انتہا تک سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور جو میرے نئے آنے والے احباب ہیں، محبت کرنے والے سننے والے، ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ دین کو پھیلانے کی غرض سے، خدمت خلق کی نیت سے، خدمت دین کی نیت سے اس چینل سے جڑیں، سبسکرائب کریں، اور جو چینل کے ہیلتھ کے تقاضے ہیں جس میں لائک ہے، سبسکرائب ہے، یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ اس کے تقاضے ہیں، تو اس کو اگر آپ پورا کریں گے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اپنے حساب میں اور کام کرنے میں آسانی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ میں نے جس طرح سے پہلے یہ بات کہی کہ انسان کے اندر 6 لطائف موجود ہیں، اور اس پہ ہماری پوری ویڈیو موجود ہے الحمدللہ۔ لطائف حصہ اول بھی ہے، لطائف حصہ دوم بھی ہے، آپ کو اس ویڈیو کے لنک میں بھی وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اب فرشتوں میں کتنے لطائف ہیں؟ اب یہ بھی ایک بات ہے، جیسے ہمارے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بھی بتائیں کہ جنات کے لطائف کتنے ہیں، فرشتوں میں کتنے لطائف ہیں، اجرام سماوی جو ہیں اس میں یعنی سورج چاند ستارے اس میں کتنے لطائف ہیں، اسی طرح سے حیوانات میں کتنے لطائف ہیں، اور کس لطیفے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ یعنی 6 لطائف ہے تو اس میں سے کس لطیفے کو جگایا جائے، اور شیخ کس لطیفے کو جگانے پہ سب سے زیادہ توجہ کرتا ہے، اس کو جگانا سب سے زیادہ اہمیت قابل ہے۔ تو ان تمام موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے حصہ اول کے اندر ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان میں 6 لطائف ہیں۔ انسان 2 عالم سے بنا ہے، عالم خلق، عالم امر، پھر وہ ساری چیزیں ہم نے عناصر اربع کیا ہے وہ سارا بیان کیا۔ تو اب فرشتوں کے اندر 4 لطائف ہیں۔ فرشتے کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 4۔ فرشتوں میں 4 لطائف پائے جاتے ہیں: لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ قلب اور لطیفہ اخفا۔ یہ جو ہے فرشتے کے اندر یہ 4 لطائف پائے جاتے ہیں، کیونکہ نفس ہے نہیں، کیونکہ عالم خلق سے نہیں ہے، نفس کا تعلق نہیں ہے، عناصر اربع نہیں ہے۔ تو یہ 4 لطائف کے مخلوق فرشتے ہیں، جس میں پہلا لطیفہ جو فرشتوں میں ہوتا ہے وہ لطیفہ روح ہے۔ فرشتے میں جو دوسرا لطیفہ ہوتا ہے وہ لطیفہ سر ہے، اور فرشتوں میں جو تیسرا لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ قلب، اور فرشتوں میں جو چوتھا لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ اخفا۔ تو پتہ چلے کہ فرشتے کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 4۔ جنات جو ہے وہ 5 لطائف کے مخلوق ہیں۔ کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 5۔ لطیفہ نفس بھی موجود ہے، لطیفہ قلب بھی ان میں ہوتا ہے، لطیفہ روح بھی ہوتا ہے، لطیفہ سر بھی ہوتا ہے، اور لطیفہ خفی بھی ان میں موجود ہوتا ہے۔ تو جنات کتنے لطائف کے مخلوق ہو گئے؟ 5۔ یہ آپ لکھتے جائیں گے نا اور یا بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ جنات کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 5 لطائف کے۔ لطیفہ نفس، نمبر 2 لطیفہ قلب، نمبر 3 لطیفہ روح، نمبر 4 لطیفہ سر، اور نمبر 5 لطیفہ خفی۔ اب انسان 6 لطائف کے مخلوق ہیں، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا: نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ اور اجرام سماوی، سورج چاند سیارے اجرام سماوی کہلاتے ہیں، یہ 3 لطائف کے مخلوق ہیں۔ یہ کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 3۔ روح، سر، قلب۔ روح، سر اور قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ قلب۔ تو اجرام سماوی 3 لطائف کے مخلوق ہوئے، اور حیوانات جو ہے وہ 2 لطائف کے مخلوق ہیں۔ حیوانات کتنے لطائف کے مخلوق ہیں؟ 2 لطائف کے، لطیفہ روح اور لطیفہ سر، ان کے مخلوق۔ جمادات اور نباتات، ان میں 1 لطیفہ ہے، یہ 1 لطیفے کے مخلوق ہے، اور وہ ہے لطیفہ روح۔ جمادات اور نباتات میں صرف 1 لطیفہ روح موجود ہے۔
تو ابھی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی کہ فرشتوں میں کتنے لطائف ہیں، جنات میں 5 لطائف ہیں، اجرام سماوی میں 3 لطائف ہیں، انسان میں 6 لطائف ہیں، حیوانات میں 2 لطائف ہیں، نباتات و جمادات میں 1 لطیفہ ہے۔ اب کس لطیفے کو جگانا چاہیے، کس لطیفے کو جگانا چاہیے کہ وہ ایک لطیفہ جاگے تو اس کے جاگنے سے سارے لطیفے جاگے، اور کس لطیفے پہ شیخ زیادہ کام کرتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مشائخ کا یہ معمول رہا، شیوخ کا یہ معمول رہا کہ وہ لطیفہ قلب کو جگانے پر بہت زیادہ توجہ دیتے۔ کیوں؟ لطیفہ قلب اگر جاگ جائے تو سب جاگ جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں، درخت ہے نا، ایک درخت، کیا درخت کی ہر شاخ پہ پانی ڈالا جاتا ہے یا درخت کی ہر ٹہنی پہ پانی ڈالا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ بندہ کیا کرتا ہے، درخت کے جڑ پہ پانی ڈالتا ہے۔ سمجھے گا بات کو؟ سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب لطیفہ قلب جاگ جاتا ہے تو اس کے جاگنے سے پھر ہوتا کیا ہے کہ بندے کے دوسرے جو لطائف ہیں، انسان کے جو دوسرے لطائف ہیں، وہ جاگ جاتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی میں نے ایک مثال دی کہ جب بندہ درخت کو پانی ڈالتا ہے تو درخت کے جڑ میں پانی ڈالتا ہے، ٹہنی پہ نہیں ڈالتا، شاخوں پہ نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ حالانکہ شاخ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا، شاخ کو بھی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹہنی کو بھی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بندہ کیا کرتا ہے، جڑ پہ پانی ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جڑ کو پانی ڈالتا ہے اور جڑ کو پانی مل جاتا ہے تو پھر اس کے سبب سب کو پانی مل جاتا ہے۔ جب جڑ زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی شاخیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب لطائف کو بھی زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ دل کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور جب دل بادشاہ ہے تو دل بادشاہ جب زندہ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو اس کی ساری رعایا بھی اس کو ملتا ہے۔ دل ایک ہے نا، غمگین ہوتا ہے تو اس کے اجزاء جسم پہ موجود ہوتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے تو اس کے اجزاء کیا ہوتا ہے، سب پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو دل جو ہے یہ غذا لیتا ہے اور پھر کرتا کیا ہے، سب کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تو جب بندے کے لطیفہ قلب جاگتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے سبب دوسرے لطائف بھی جاگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا باتیں، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں علماء جانتے ہیں، اشاروں کی، سینوں کی باتیں صوفیہ جانتے ہیں، یہ احوالی باتیں ہیں۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے، لیکن چند جگہوں کے ساتھ اور بالخصوص قلب کے ساتھ خاص ہے۔ اگر جیسے میں کہوں کہ بلب جو ہے پورے کمرے کو روشنی دیتا ہے، پورے کمرے کو بلب روشنی دے رہے ہیں نا، یہ تو پورے کمرے کی روشنی کا جو تعلق ہے بلب کے ساتھ عام ہے، لیکن جس جگہ پہ بلب لگا ہوا ہے وہ کیا ہے، خاص وہ مقام ہے، وہ کیا ہے، جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے لطیفہ قلب جو ہے یہ خاص مرکز ہے، جب یہ جاگ جاتا ہے تو پھر پورے لطائف کو یہ روشن کر دیتا ہے، پورے لطائف کو۔ اب اچھا فزیکلی بھی اب ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جسم میں کسی مرض کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو آج کل لوگ ECG وغیرہ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا ہے۔ تو اسی طرح سے شیخ جو ہے نا وہ لطیفہ قلب کو جگانے پر بڑی زور دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لطیفہ قلب جاگ جائے گا تو اس کے دوسرے لطائف بھی جاگ جائیں گے۔ لطیفہ قلب کے اثرات دوسرے لطائف پر بھی مرتب ہوتا ہے، وہ دوسرے لطائف کو بھی جگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو شیخ پھر اس پہ توجہ کرتا ہے، جب اس کی بدخلقی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لطیفہ قلب کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے ایک بندے نے کہا کہ لطیفہ قلب جو ہے یہ جب جاگتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کے اذکار کیا ہے، سلطان الاذکار کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ لطیفہ قلب جو ہے نا یہ جب جاگتا ہے تو سلطان الاذکار یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کہ سلطان الاذکار بھی کوئی لطیفہ ہے؟ نہیں، سلطان الاذکار کوئی لطیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر کا طریقہ ہے۔ اور جب سلطان الاذکار قلب پر، لطیفہ قلب پر جاری ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ جسم کا گوشت، دل جو ہے نا وہ پھڑکنے لگتا ہے۔ جسم کا جو گوشت ہے نا وہ ایسے پھڑکنے لگتا ہے جیسے دل پھڑکتا ہے۔ دل کیسے پمپنگ کرتا ہے، پھڑکتا ہے، تو اس طرح سے پھر جسم کا گوشت پھڑکتا ہے، کبھی بازو کبھی ٹانگ، پورے جسم حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے ذکر سلطان الاذکار جاگ چکا ہے۔ یہ ذکر کا طریقہ، کوئی سا بھی ذکر ہو سکتا ہے، سلطان الاذکار کوئی ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن وہ اس وقت کہ جب وہ ذکر اس مقام پر پہنچ جائے کہ جس مقام کو سلطان الاذکار کہا جائے۔
تو یہ لطیفہ قلب کی ایک علامت ہے کہ جب لطیفہ قلب جاری ہوتا ہے تو سلطان الاذکار جاری ہوتا ہے، اور سلطان الاذکار کے جاری ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کا جسم کا گوشت اس طرح سے پھڑکنے لگ جاتا ہے، پمپنگ کرنے لگتا ہے جس طرح سے دل پھڑک رہا ہوتا ہے، کبھی بازو، کبھی ٹانگ، کبھی یہ، اور روحانیت کا اثر و اثر اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اس بات کو سمجھنے لگ جاتی ہے، اس بات کو مشاہدہ اور محسوس کرنے لگتی ہے کہ روحانیت میرے ارد گرد موجود ہے۔ تو شیخ اس طرح سے اپنے مرید، اپنے سالک پر محنت کرتا ہے اور اس کے لطیفہ قلب کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں پھر یہاں پہ ایک بات کہوں کہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو کسی کی صحبت میں ہونا بڑا ضروری ہے، کسی کے قدموں سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا، اس کے اصولوں پہ عمل کرنا، اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، اور اخلاص کے ساتھ اس سے محبت کرتے ہوئے جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خدا خدمت سے ملتا ہے، خدا خدمت سے ملتا ہے۔ پھر اس کے صدقے ہوگا کیا کہ آپ کا یہ لطیفہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ لطیفہ قلب جاری ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ سلطان الاذکار کے سٹیج پہ پہنچ جائے گا، وہ اس درجے پہ پہنچ جائے گا جس درجے پہ بندے کا ذکر، یہ بڑے محنت کے بعد، انتک محنت کے بعد یہ نتیجہ آتا ہے کہ بندے کا ذکر سلطان الاذکار کے ذکر پہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ جب اس طرح سے محنت کرتے ہیں جس طرح سے محنت کرنے کا حق ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی کہ آپ سوچیں کہ بس ابھی میں نے ایک چلہ کیا ہے، ہمارے تو لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے نا، ایک وظیفہ کیا 1.25 لاکھ پڑھ لیا، بھائی 1.25 لاکھ پڑھ لیا ایسے تھوڑی ٹھیک ہے۔ آپ ذکر کرنے کے عادی ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ صغیر ادا کر دی یا آپ نے اس کی ریاضت کر لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جاری ہو گئے۔ اب جاری کب ہوتا ہے یہ بتانے والی بات نہیں، یہ محسوس ہوتا ہے خود۔ وہ جس طرح سے ایک بات ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ سمجھانے کی غرض سے، جس طرح سے بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ چل جاتا نا کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں، اس کو کوئی بتاتا تھوڑی کہ تو بھائی تو بالغ ہو گیا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے نا تو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو اسی طرح سے لطیفہ جب جاری ہوتا ہے نا تو وہ خود بتاتا ہے، بندے کو خود الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی چھٹی حس کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا لطیفہ جاگ گیا، اس کا یہ لطیفہ جاگنا شروع ہو گیا، اس کا لطیفہ نفس جاگ چکا ہے، اس کا لطیفہ قلب جاگ چکا ہے، اس کا لطیفہ سر جاگ چکا ہے، اس کا لطیفہ روح جاگ چکا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو پھر خود، جس طرح سے جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، اسی طرح سے جب وہ لطائف کی دنیا میں بلوغت کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کو اندر سے خود الارم شروع کر دیتا ہے، اس کو یہ بات خود محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا یہ فلاں لطیفہ جاگ چکا ہے۔ لیکن ان تمام لطائف کو جگانے کے پیچھے مرشد کامل، شیخ کامل، استاد کی توجہ، محنت، ان کی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ دعائیں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بغیر اجازت کے اگر کوئی ان چیزوں میں پڑتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے، رجت اس کو ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیخ کامل کی اجازت سے، ان کے دیے ہوئے طریقے سے، ان کے بتائے ہوئے فرمانات کے مطابق ہم اس پہ چلیں۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لطائف آپ کے کس طرح سے جاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔